اب سوچ، یہ چیزیں بھی سوچ سے جڑی ہوئی تھی، لیکن یہاں میں کچھ چیزیں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بہت سے انسان و جن ایسے ہیں جنہیں ہم کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ یہ سوچئے، قرآن جن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، دل رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، یہ غافل ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اب سوچئے کیا کہہ رہی ہے آیت، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں چاروں طرف، میں اکاؤنٹیبل ہوں اس کے لیے۔ اور میں اس کے لیے ایک مثال یہ دیتا ہوں، کبھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، مان لیجئے سینٹرل مارکیٹ گئے آپ، سیدھے ہاتھ پہ آپ کو شو رومز بھی دکھ رہے ہیں، سڑک پہ چلتی چمکتی گاڑیاں بھی دکھ رہی ہیں۔ اب وہاں آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار یہ میرے پاس گاڑی کب آئے گی۔ اگر گاڑی ہے، ماروتی چلا رہے ہیں تو مرسیڈیز دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یار اللہ میاں یہ مرسی مجھے کب ملے گی، بی مرسیفل، گیو می اے مرسی۔ دوسری طرف الٹے ہاتھ پہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ کبھی آپ کی قمیض کھینچتے ہیں، کبھی پٹون کچھ مانگتے ہیں آپ سے۔ یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر دیکھتے ہیں یا ادھر دیکھتے ہیں، اسے اٹینڈ کرتے ہیں یا اسے اٹینڈ کرتے ہیں۔ جو آنکھیں والے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے جو ڈیپرائیوڈ ہیں، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں آج ایک برانڈڈ شرٹ جو لینے آیا ہوں، اس شرٹ کی جگہ میں ریمنڈ کے کلاتھ شاپ سے ایک قمیص کا ٹکڑا لے کے درزی سے سلوا لوں، اور جو پیسے بچیں گے اس سے اس بچے کے لیے کچھ کپڑے کا انتظام کر دوں۔ یو آر دا ونر، یو آر دا ونر۔ برانڈ کیا ہے؟ ایک مینٹل اسٹیٹ۔ کپڑا جو اچھا لگے پہنوائیے، درزی سے سلوائیے، جو پیسے بچتے ہیں، کیونکہ کہیں پہ بھی برانڈڈ شرٹ آپ کو 1000 1500 سے کم نہیں ملتی۔ ریمنڈ کا بہترین قمیص کا کپڑا آپ کو 300 400 روپے میں مل جائے گا شرٹ پیس، 100 150 روپے میں سلائی ہو گئی۔ جو پیسے بچے ان کو دیجئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یو کین ڈو اٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا قمیض میں سلوائیے، لیکن کہیں پہ سوچئے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے نا۔ ایتاء ذی القربیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک اور برخ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں جتنے سسٹمز میں ایجوکیشن کے پڑھا، میری تعلیم پہ خرچہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا، میرے سماج نے دیا، کیونکہ میں گورنمنٹ اسکولز میں پڑھا۔ میرے ٹائپ میں تو سیلف فائنینسنگ اسکیمز بھی نہیں ہوا کرتی تھی، تو میرے سماج نے میرے اوپر خرچ کیا ہے ٹو ایجوکیٹ می۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ لیکن جب میں نے جاب کیا اور 4-5 فگر سیلری میرے گھر میں آئی، تو میں نے سماج کو کچھ دیا کیا؟ وہ سب میرے گھر میں میری فیملی پہ خرچ ہو رہی ہے، میں سماج کو کچھ نہیں لوٹا رہا۔ میں ٹیکس کی اور زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، میری ایجوکیشن میں 90% میری سوسائٹی نے خرچ کیا ہے، تو میں اگر اپنی انکم کا 90% نہیں تو 20-30% تو سوسائٹی کو دوں، ان کو تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ بچوں کو پڑھا لوں، کچھ بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دوں، کچھ بچوں کو کپڑے دے دوں۔ کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے ٹائم کو اسپیئر کروں اور گلی کے باہر جو جھوپڑ پٹی ہے وہاں کسی جھوپڑے میں ایک بورڈ رکھ کے ان بچوں کو پڑھا دوں۔ سوچوں تو صحیح ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں کون سوچے گا کہ اللہ میں اتر کے آئیں گے؟ اس نے تو خیر امت بھیجی تھی اس لیے کہ ٹیک کیئر آف ادرس، جو ڈیپرائیوڈ ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس وہ نہیں ہے۔ اور یہی اسلام ہے۔ دس از اسلام، دس از ہیومین سسٹم، اٹس ناٹ اے ریلیجن۔ اسلام کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام ایک طریقہ ہے آپ کو اچھا انسان بنانے کا۔